اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ آپ اللہ عز و جل کے ولی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں اور سچی طلب رکھیں تو اللہ عز و جل کے ولی خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ مخلوق سے امیدیں باندھو گے تو ہمیشہ مخلوق سے ہی مانگتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ولایت میں مرد اور عورت بظاہر جسم سے نہیں جانے جاتے۔ ولایت میں مرد اسے کہتے ہیں جس نے رب کو راضی کر لیا۔ اگر کچھ سیکھنا ہو تو خلوص نیت شرط ہے، کیونکہ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ پا لیتا ہے، لیکن جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ نہیں پاتا۔ اولیاء کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جو شخص درویشوں سے الجھتا ہے اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اولیاء اپنے رزق سے 3 درجات کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ درجات ہیں جو اللہ فرماتا ہے اولیاء اپنے رزق سے آپ کو کھلاتے ہیں، یعنی آپ کو مسکین ہونا ہوگا، آپ کو غریب، یتیم اور اسیر ہونا ہوگا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب تک مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ محمد شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منکر سے فرمایا، اگر تو مجھ سے ایسا سوال کرے جس کا جواب میرے پاس نہ ہو تو میں تجھے لوح محفوظ سے دیکھ کر بتاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے پاک اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ اولیاء مرتے نہیں بلکہ مکمل وجود کے ساتھ پردہ کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کی حاجت کو پوری بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حروفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ حسد اور دھوکہ
کبھی آپ کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہیں، انہیں استعمال کرنا اور اڑنا سیکھو۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی، غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے۔ چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے اگتا ہے۔ وضاحتیں کبھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتی۔ ہاں، خاموشی
मजीद तजलील से जरूर बचा लेती हैं। मोहब्बत हो भी जाए तो कभी इज़हार मत करना, ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से बैठे रहें, यही इज्जत नफ्स है। वक्त सबको एक तर्ज पर नहीं बरतता, किसी को तो वो हथेली पर बिठाकर सफर की मनाजिल तय करा देता है और कुछ को कदमों तले रोता हुआ जिंदगी की शाहराह पर घसीटता हुआ ले जाता है। हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर ही जाएंगे। जिन्हें आपसे ताल्लुक रखना दुश्वार हो रहा हो तो कोशिश करें कि उनकी दुश्वारी को आसानी में बदल दें। हसरतें इंसान को नीलाम कर देती हैं। सबसे बड़ा खसारा यह है कि उस जन्नत में आपकी कोई जगह ना हो जिसकी वसअत जमीनों और आसमानों से भी ज्यादा हो। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत, चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता जरूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। इखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज इखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। चेहरे बदसूरत नहीं होते, उन्हें देखने वाली आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है जो सामने वाले मंजर को अपने ज़र्फ के मुताबिक रंग देती है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न, अमल और इखलाक ही काफी है। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। इंसानी रवैये और वक्त ऐसी अजीबो गरीब चीज हैं कि जान से अजीज लोगों से भी फकत दुआ सलाम का ही रिश्ता बाकी रह जाता है। अभी ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। किसी को समझने में ख्वाह कितना वक्त लग जाए, मगर जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जहां यह महसूस होता है कि आपको शायद अब तक किसी ने नहीं समझा।